ورنہ میں اس کو خراب کرتا ہوں، ہتھوڑا تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، تو مار۔ زندگی میں میری ایک بات یاد ہو، ایک کھڑوتو ہوتا ہے، ایک ماہر ہوتا ہے، یعنی ایک بولنے والا تھا گفتار کا غازی، اور ایک کردار، اصل کردار کا غازی ہوتا ہے۔ کردار والا آدمی کر کے دکھائے گا، یہ لے۔ ادھر ایک پیر آتا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا عامل سمجھتا، یعنی اتنے جاہل ہے، ہم فنا سے سیکھیں، فنا تمہارے یہ سارے ہمارے دوسرے بھائی ہیں نا، یہ ہر چیز میں ادھورے ہیں، مگر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، مگر ہر کام میں ادھورے ہیں، اور یہ ادھورے پن کی وجہ سے نقصان ہے۔ کتنا تیل جلانا پڑے گا ایک لڑکی پہ؟ جی ہمیں اس پہ چلانا پڑے گا 80 کلو تیل۔ میں نے کہا پہلے تھوڑا صحیح تو کرو اس کو۔ گھنٹوں لگا رہا، شاہ جی ہو رہا ہے، شاہ جی ہو رہا ہے، شاہ جی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ذرا دیکھتے ہیں کہ کتنے پانی میں۔ اب وہ لڑکی کا اتنا پیٹ پھول جاتا تھا، آنکھوں سے خون آنا شروع ہو جاتا۔ ایسے دو کیس میں تمہارے ان شیخ الحدیثوں کے سامنے رکھوں، پھر دیکھنا ان کا کتنی ساری بزرگی باہر آ جائے گی۔ پھر کیا کہیں گے؟ ہمارا یہ کام نہیں ہے، آپ کسی صحیح عامل کو دکھائیں۔ تو جب صحیح عامل کو دکھائیں تو پھر اپنا منہ بھی بند کرو نا، پھر رائے کیوں دیتے ہو فضول؟ تو اس کی وجہ اناڑیوں کی رائے معتبر نہیں ہوتی۔ مگر عوام کیونکہ وہ سادہ اور مسجدوں میں ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ مسجدوں میں کم ہوتے ہیں، ادھر ادھر زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کے اتنا ٹائم تھوڑی ہوتا ہے، امیر لوگ ہیں۔ خدمت کرے یہ، اور یہ جو تم جتنے 5 وقت کے نمازی بنے ہوتے یہ بھی تنخواہ کی، یہ مال کی، جیسے تبلیغیوں نے سارے مالداروں کو پسایا ابھی۔ کہاں چندہ دینا ہے، کہاں ہے؟ جب جائیں گے چاندو کی شیخ پچا، جیسے تو بڑا حلال کماتا۔ لوگوں کی وہ دیکھتا ہے، اور اپنے کمائی کس طرح ہوتی ہے ہم کو پتا ہے، تو مالدار کس طرح اس کو دے۔ دوسروں کی چاشت اور عوامین دیکھتے ہیں، مدرسے میں پیسے دیتے رہا، اس کی چاشت عوامین سے کیا کام۔ آگے جائیں گے اللہ کی راہ میں وقت لگا ہے، مدرسہ ان کو اللہ کی راہ نظر نہیں آتی۔ یہ عوام کا ذہن کس نے بنایا؟ یہ عوام نے خود بنایا اپنے۔ اگر ممبر پہ یہ کہتے جی ساری راہیں اللہ کی ہیں، ایک راہ اس میں تبلیغ بھی ہے، تو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ تو لگے رہتے جی نائب اپنے جس کو الف باتا نہیں دی وہ نائب رسول بناتا ہے۔ ہم نے یہ چیزیں تبلیغ میں نہیں سیکھی ہے، تبلیغ کے 6 نمبر تو میں نے ایک دن میں بیٹھے بیٹھے سیکھ گیا تھا۔ تم لوگ 50 سال لگا چکے، ابھی تک تمہیں 6 نمبر نہیں آتے۔ ہم نے 3 دن میں کیا سیکھ لیے؟ اصل چیز سیکھنا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑو، تجوید صحیح کرو، قاری کے پاس جا کے جا کے ذرا نمازیں پڑھو۔ یہ نہیں کہ بس تیری نماز ہوتی ہے قرآن سے ٹھیک۔ ہم لوگ تو اللہ معاف فرمائے کسی صحیح قاری کے پاس بیٹھ جائے تو ہمارے وارے نہارے ہو جائیں گے۔ 150 غلطی تو سورہ فاتحہ میں نکالے گا، 7 آیات اور غلطی سے زیادہ ہوگی۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اس چیز کا انکار ہے، کتنا ہے اس لیول کو پہچان۔ جہاں کام عمومی ہوگا وہاں لوگ کثرت سے آتے، جہاں خصوصی ہوگا وہاں لوگ قلیل ہوں گے۔ چنے ہوئے لوگوں میں سے مزاج بن جاتا ہے۔ آپ کا بچہ عالم بنا مدرسے کی برکت سے، صوفی بنا خانقاہ کی برکت سے، اس میں تو نہیں بنا نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابتدا آپ سے ہوئی مگر انتہا تو وہاں سے ہو رہی۔ مگر تبلیغ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مدرسے اور خانقاہ سے۔ وہ امام کہاں سے فارغ ہوا؟ مدرسہ اور
خانقاہ سے، جس پر اللہ نے تبلیغ کھولی، وہ کون ہے؟ مولانا الیاس رحمۃ، وہ کہاں سے فرق؟ مولانا، پہلے وہ مولانا ہے، پھر وہ بزرگ ہے، دونوں چیزیں ساتھ لی، علم و ذکر کو آپ علم و ذکر کی تعریف آپ کو پتہ کیا ہے؟ کہ باقاعدہ مدرسے میں کمال تک علوم حاصل کرو اور باقاعدہ خانقاہوں میں ذکر کے مراحل طے کرو، اس کو کہتے ہیں علم و ذکر۔ تو جو ظاہر میں اس کو علم کہا گیا، جو باطن میں اس کو ذکر کہا گیا۔ اسرار اور رموز آپ پہ کھولے اللہ تعالیٰ۔ مجھ پہ کیسے کھل گئے؟ میں تو گیا بھی نہیں 3 دن کے علاوہ۔ وجہ یہ کہ اور نصاب جب آپ طے کرتے تو پھر ان بزرگوں کی فیوزات آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، کچھ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں صرف آپ کو سکھا رہا ہوں، باقی ہم نے اپنے سارے شاگردوں کو اسی میں بھیجاؤ بھائی، ہر شعبے کے اندر جو ہے جاؤ اپنے، لیکن سارے شعبوں کو دین کا کام سمجھو۔ ہر شعبہ، سیاست کو دین سے باہر مت سمجھو، دین کا کام ہے۔ خانقاہ کو دین کے خلاف مت سوچو، وہ دین کا کام ہے۔ مدرسے کو دین کے خلاف مت سمجھو، وہ دین کا کام ہے۔ اور میرا مزاج یہ کہ جہاں جو رول چل رہا ہے اس کو اسی حساب سے چلاؤ، اس میں اپنے رول مت ڈالو۔ مثلا موجودہ علم کی بنیاد پر درس میں شاگردوں کو یہ نہیں کہتا کہ منع کر، بلکہ میں کہتا ہوں قدیم کتابوں پہ زیادہ محنت کراؤ، متن پہ زیادہ محنت کراؤ، شروحات نہیں۔ یہ میری بات غلط نہیں ہے، ہر آدمی شرح لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ متن اصل علم ہے، عالم کا پتہ متن سے چلتا ہے۔ عالم کہتے ہیں کہ شروحات، وہ شرح کرنے والا بھی مولوی ہے، تو بھی مولوی ہے، اصول کی کتابیں ازبر کر، یہ علم ہے۔ مجھے کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس گیا، میں نے کہا جو اصول میں بیان کر چکا ہوں، سارے بیانات سن لو، سارے اصول کی کتابیں پڑھو، تو میں خود پتہ چل جائے گا کہ جس نے اس کتاب کو مطالعہ بعد میں کیا ہو اور اللہ نے اس کو پہلے دیا۔ تو دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جب وہ بزرگ اصول لکھ رہا تھا، اس نے اس کے لیے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ اس نے بھی تو بغیر کتاب پڑھے اصول لکھے نا، جو اللہ نے اس پہ کھولے۔ یہ جتنے اصول بنے یہ کسی کتاب میں موجود تھے پہلے، ان سے پہلے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، تو اس پہ کیسے کھولے کہ اس نے اس کو جمع کیا ہے؟ آپ تو علم کون سا ہوا یہ، وہبی یا کسبی؟ امام بخاری نے جس طرح حدیث کو ترتیب دی، اس سے پہلے کس نے کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے مدون کے فقہ، ان سے پہلے کس نے کیا؟ بعد میں جتنے اصول اور ضوابط بنائے گئے، یہ ان سے پہلے کس نے کیے؟ پھر آپ اس اصول کو اتنا کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے اس پہ انسان کو مستقیم کر، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ یہ آسان پہچان اور بھی بتا دو کہ کون سی چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے اور کون سی انسان۔ جب کوئی شے مخلوق کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ فنا ہو جائے گی، مگر جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ فنا نہیں ہوتی۔ یعنی گھوم پھر کے آپ نے وہیں آنا ہے، جتنے دی کھوتی اتنے آن کھلوتی۔ گھوم پھر کے کہاں جاؤ گے؟ یہاں ہوگے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرمایا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہ ساری دنیا فقہ میں امام ابو حنیفہ کی عیال ہے، یہ ایک مجتہد مطلق کہہ رہا ہے، یعنی ساری دنیا کا علم، دنیا کے عالم اس مجتہد تک بعد والے، ان سے پہلے والے نہیں، یہ بعد والے جو ان سے علاوہ مجتہدین کے کوئی ناقل کوئی اصولی ان کے خاک تک نہیں ہے، ایک قول ان کا بات۔ جب وہ اینڈ میں یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بغیر نہیں، تو اللہ نے امام ابو حنیفہ کو دیا ہے نا،